بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے دیکھنے اور سننے والوں آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ 7 مارچ اور ہفتے کا روز، لیکن ابھی سورج کی روح پہلی کرنوں نے زمین کو نہیں چھوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اندھیرا ہے، رات چل رہی ہے، لیکن تاریخ اور دن بدل چکے ہیں۔ اس وقت عین سحری کا وقت ہے اور میں ساری رات سے جاگ رہا ہوں اور پوری ڈیجیٹل ورلڈ سے میں وابستہ ہوں اور جڑا ہوا ہوں تاکہ دیکھوں کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا قیامت ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں ڈھائی جا رہی ہے برادر اسلامی ملک ایران پر اور ایرانی قوم پر۔ ناظرین کرام، 2 بجے دوپہر سکرین پہ نمودار ہوا ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران کو چنوتی دیتا ہوں کہ ایران سرنڈر کرتے ہیں۔ اگر اس نے سرنڈر نہ کیا تو اگلے 48 گھنٹے اس کے لیے بہت بربادی کا سامان لے کر آئیں گے۔ فضا سے اتنے بم گرائیں گے کہ بارش کے قطرے کم، بم زیادہ لگیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنئی ہمیں قبول نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نیا سپریم لیڈر آئے جو روشن خیال ہو، جو پرانے خیالات اور نظریات کا حامل نہ ہو اور پرانے رویوں کا تسلسل نہ ہو۔ جی سنیے 2 جواب ایرانی قوم کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس 2 بجے کی خرافات کا وہ دے دیا ہے۔ وہ کیا؟ پہلے تو فوری طور پہ یہ سنتے ہی ایرانی وزیر خارجہ آئے، سکرین پہ نمودار ہوئے، بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں، بڑے دھیمے انداز میں، سروں میں انہوں نے کہا دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی جا کر یہ بتائے اور یاد کرائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ تو نیو یارک میں اپنی پسند کا میئر نہیں لا سکے، تو آپ ہمارا سپریم لیڈر چننے چلے ہیں، جائیے جا کر اپنے دماغ کا علاج کروائیے۔ اور دوسرا حصہ ٹرمپ کی گفتگو کا وہ جو تھریٹ کرایا، 2 بجے تھریٹ دیا، 3:15 بجے تل ابیب کے اندر اتنے بم گرے کہ پورے تل ابیب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور آپ سن کر یقیناً اگر آپ سن چکے ہیں تو دوبارہ سن لیجئے، کلسٹر بمز پھینکے۔ یہ کلسٹر بمز نہیں ہوتے، یہ کلسٹر میزائل ہوتا ہے، اس کے اندر بم نصب ہوتے ہیں۔ ایک میزائل کے اندر بھاری بھرکم 20 بم نصب ہوتے ہیں، اور جب یہ اپنے ہدف کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے دھانے کھل جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے بم جو ہے وہ گرنا شروع، سارے نہیں ایک دفعہ گرتے، وہ پورے کے پورے علاقے یا پورے کے پورے کسی ایک شہر کو وہ کھنڈرات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب تل ابیب میں گرا ہوگا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا عالم ہوگا۔ ایئرپورٹ اس وقت آگ کا جلتا ہوا گولا بنا ہوا ہے۔ بم جا کر گرا ہے نیتن یاہو کے اس مقام کے قریب جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، یعنی جہاں میٹنگز کرتا ہے، اس کے دفاتر کے آس پاس گرے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے قیامت ڈھا دی ہے لبنان پر بمز کی بارش برسا دی ہے، خاص کر لبنان کے دارالحکومت بیروت کے اندر۔ اس کا جواب پھر کیا دیا ہے ایران نے سعودی عربیہ کے شہر ریاض کے اندر جس جگہ چھاونی ہے امریکنز کی، چھاونی پر حملہ میزائل پھینکا ہے، چھاونی کو گٹر بنا کے رکھ دیا اس نے۔ بحرین کی آئل ریفائنری پہ میزائل مارا ہے، آئل ریفائنری آگ کا گولا بنا دی ہے، آگ لگی ہوئی ہے وہاں۔ یو اے ای میں اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو، نہ بلڈنگ نہ عمارت بلکہ پلازا کہیے، ٹاور کہیے، وہ پورے کا پورا ٹاور گرا دیا ہے، اسے ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا ہے، جس میں اسرائیلی سرمایہ داروں اور یو اے ای کے شیوخ نے مل کر ایک عالمی ٹریڈ کرنے کے لیے ایک کمپنی بنا رکھی ہے، اور سارے کے ساری اس عمارت کے اندر اسی کمپنی کے دفاتر ہیں، اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ بحرین کا شاید میں ذکر کر چکا ہوں، بحرین کی آئل ریفائنری میں میزائل مارا ہے، آئل ریفائنری چل رہی ہے، یعنی ہر طرف آگ، دھواں، چیہو پکار، عجیب و غریب قسم کا عالم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کلسٹر بمز یا کلسٹر میزائل یہ کہاں سے آئے؟ ایران نے تو نہیں بنایا، نہ کیپیسٹی ہے ایران میں، نہ صلاحیت ہے ایران میں۔ میں جو کہتا تھا کہ چین اور روس خاموش نہیں رہ سکتے، یہ ممکن ہی نہیں کہ امریکہ وہاں سے 5,500-6 ہزار کلومیٹر سے یہاں آ کر ان کے ہمسائے میں بربادی پھیلائے، ان کے دوست ملک کے خلاف یہ اقدامات کرے اور یہ خاموش رہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ پھر چین کہاں کی سپریمیسی تلاش کرنے نکلا ہوا ہے، پھر تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ سپر پاور
کہ منصب پر وہ فائز ہو سکے، اسے بھی علم ہے. لہذا یہ کلسٹر بمز یا کلسٹر میزائلز روس اور چین نے دینا شروع کر دیے ہیں. وہ میں کہتا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی ذرا کوئی کھڑے ہو کر تو دکھائے. دیکھیے کہاں کہاں سے مدد مل رہی ہے ایران کو. قصہ کتا جنگ بہت شدت اختیار کر دی ہے. ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، وہاں میزائل مارے ہیں. 1 لیٹر پیٹرول بھی کہیں سپلائی نہیں ہو رہا اور پوری دنیا میں تیل کا بحران آ جائے گا. مجھے آج خبر ملی ہے کہ پاکستان میں تیل نہیں مل رہا. میں پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں. ابھی تو تیل کی کمی واقعہ نہیں ہوئی. کہہ دیا ہے، پہلے سمجھتا تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ بس یہ قیادت مار دیں گے اور علی خامنئی بھی، اور اس کے بعد ایرانی عوام باہر نکل آئے گی، آ کر حکومت پر قبضہ کر لے گی اور میں پھر ایسے کر کے آؤں گا ایک نجات دہندہ بن کر. سارے اندازے الٹ گئے ہیں. علی خامنئی کی اور قیادت کے ساتھ جو کچھ کیا اور 160 بچیاں مار دی اور سینکڑوں اس وقت ایرانی وہ آگ اور خون میں انہوں نے نہلا دیے، اس کا رد عمل یہ ہوا ہے کہ ایران جڑ گیا ہے. جستے واحد کی طرح امریکہ اور اسرائیل اور ان کے حواریوں کے خلاف وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے ہیں. اگر ایران نے کلسٹر بم پھینکے ہیں تو پھر کم انہوں نے بھی نہیں کیا. اسرائیل نے تابڑتوڑ حملے کیے ہیں ایران پہ اور بالخصوص تہران پہ. امریکہ نے بارش برسائی ہے بموں کی، لیکن قوم کھڑی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جب تک بدلہ نہیں لیں گے جو کچھ ایرانی قوم کے ساتھ کیا ہے تب تک جنگ بندی نہیں ہوگی، نہ ہمیں جنگ بندی کے لیے کوئی کہے. جی جناب، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس جنگ کے عالمی جنگ، تیسری عالمی جنگ میں بدل جانے کے امکانات 33% ہیں. آج ڈائریکٹ تو نہیں ابھی آئے امریکہ اور چائنا، لیکن انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. امریکہ کو پیغام پہنچ گیا. امریکہ کو پتا ہے کہ ایران کے پاس کلسٹر بم نہیں ہے، یا تو چائنا نے دی ہے یا رشیا نے دی ہے. یقیناً چائنا نے دی ہے. تو کیسے وہ چپ کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ بیٹھ نہیں سکتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں آ کر کوئی اس طرح کی کوئی وہ سینہ زوری کرے اور وہ خاموش رہیں. بالکل خاموش نہیں رہنا تھا. میں کہہ چکا تھا پہلے، لہٰذا ہو گیا ہے. لہٰذا یہ جنگ اور طول پکڑ سکتی ہے. اب آئیے ذرا اس جنگ کے پس منظر میں ہم ذرا دیکھیں پاکستان کے اداروں پہ قابض بے ضمیر اور بے حیا لوگوں کو. ذرا 1973 میں حملہ کیا تھا اسرائیل نے شام پر. ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے. حافظ الاسد نے فون کر کے کہا کہ کچھ فضائیہ ہماری ان کے پائے کی نہیں ہے تو کچھ مدد کر آدھی فضائیہ بھیج دی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے. ایئر فورس نے وہ حشر کیا کہ چھکے چھڑا کر رکھ دیے اسرائیل کے، اور آج تک وہ شامی لوگ یاد کرتے ہیں. سیریا کے لوگ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کو دعائیں دیتے ہیں. انہیں کیا ہے؟ ان کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ یہ وہی ہے نا. اب دیکھیں کہ کس طرح وہ ضرورت چلا کے دیکھو ذرا وہ دوبارہ کہ کس طرح منہ کر کے انگلیاں اوپر کر کے ٹھگنا سا یہ جوکر شہباز شریف ہارا ہوا 70,000 ووٹوں سے. نالائق آدمی، ٹیٹیز کا ماہر، لٹیرے، چور، بازارو. وہ کیسے کہتا تھا کہ جناب آپ تو آپ نوبیل پرائز کے لیے ہم آپ کو جو ہے وہ نامزد کرتے ہیں. ذرا اندازہ کر لو. اب کہو ذرا کہہ کے دیکھیں. اور یہ مصروف عاصم منیر ایسے کر کے وہ دکھا رہے یہ ہے ہمارے پاس جناب نوادرات، یہ ہے ہمارے دفینے وہاں KPK میں اور بلوچستان میں. انہیں تو پہلے ہی پتا ہے. اب دیکھیں میں آپ سے کہتا تھا کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ان پہ آسمانوں سے بجلی گرے گی. خدائی قوانین حرکت میں آ جائیں گے. عمران خان جیسے دل و دماغ کے صاف شفاف اندر سے مومن اور فقیر آدمی، اس کے ساتھ اتنا ظلم، اتنا ستم کہ جس کی مجھے تو کم از کم تاریخ میں مثال نہیں ملتی. جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا ہے انہوں نے اور جو کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. میں کہتا تھا کہ لوگوں اگر آپ خاموش ہو گئے تو خیر ہے، کوئی نہیں. آپ دیکھنا قوانین نے فطرت حرکت میں آئیں گے. خدا کی بے آواز لاٹھی برسے گی. ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے، واقعات کا ہجوم ہوگا. دیکھ لیجئے جو میں کہتا تھا وہ ہو گیا. ابھی انتظار کیجئے. یہ جو کچھ ہوا ہے، ایک بات تو ہوگی نا، وہ ٹکے ٹوکری ہو گئے نا عاصم منیر صاحب. ٹکے ٹوکری کیا آپ جب آپ باطن کی نگاہ پہ دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے والے عاصم منیر آپ کو لگتے ہیں؟ اس کو تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، چھڑی رکھی ہوئی ہے وہ جا رہے ہیں. اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی حیولہ سا باطنی سطح پہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ریت کی کوئی چیز بنائی ہو، وہ بھر بھر نیچے گر رہی ہو. یہ ہوگی ہے ان کی حالت، اور یہی حالت ہے یہ جنہیں یہ لے کر آئے ہوئے ہیں. قوم کے سروں پہ مسلط کیا ہوا ہے. یہ 16 سیٹر ویگن کی سواریاں
اور انہیں 2/3 میجارٹی لے دی ڈنڈے کے زور پہ, بندوق کے زور پہ. ڈنڈا وہ جو ہم نے خرید کے دیا ہے, ڈنڈا بھی دیتے ہیں خرید کے, بندوق بھی دیتے ہیں, اور پیسے بھی جیب میں ڈالتے ہیں, کھاؤ پیو اور بچے بھی پالو. اور پھر یہ بندوق ہم پر, پھر یہ روب ہم پر, پھر ظلم اور زیادتی ہمارے ساتھ. کہ یہ جو کچھ میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی سچ بولنا بھی, اس ملک میں بیٹھ کر سچ بولنا بھی, اس کا امکان ہی باقی نہیں رہا. تو ناظرین اکرام, وہ ہو گیا ان کے ساتھ. ابھی آپ آگے آگے دیکھیے, یہ آپ کو ذلت یعنی کار مذلت کے اندر یہ ڈوبے ہوئے ناک تک یہ دکھائی دیں گے. چند دن ٹھہر جائیے ناظرین اکرام, یہ دیکھیے. ایک اور بات یاد رکھیے, میں ایک چیز اور کہتا چلا رہا ہوں, یاد ہے آپ کو؟ میں آپ کو اشارہ کر کے کہتا ہوں, پیار سے, ادب سے, احترام سے, کہ جناب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نہیں نکلیں گے سڑکوں پہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ نکلیں گے. وہ آپ کے نکلنے کا وقت آ گیا. اس وقت تو ان کے چیتھڑے اتار دینے چاہیے. ایران کے حق میں سڑکیں سیاہ ہو جانی چاہیے سروں سے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو تاریخ کی نگاہ دیکھ رہی ہے. بہت برے لفظوں میں اس وقت میں اس کریکٹر کو جس کا مظاہرہ کر رہی ہے پاکستانی قوم, میں قوم کہوں گا, حکمران نہیں. ان کی کیا ضرورت ہے حکمرانوں کی, ہے کتنے. اور میں تو وہاں رہ کے کہتا رہا ہوں, اور میں بڑا ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوں. یہ جو میں ذرا لہجے کا زیر و بم لے آتا ہوں, وہ میں چاہوں تو کسی بھی سر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. اب دیکھیے ان کی ذرا تعداد گنیے. چلیے ایسے کر لے کہ آپ اپنا علاقہ کوئی ایک تھانہ, اس تھانے میں دیکھ لیے سنتری کتنے ہیں, تھانے دار کتنے, انسپیکٹر کتنے, کوئی ڈی ایس پی بھی ہے, یہ وہ تو نہیں ہوتا. چلو ان کی تعداد گنیے. یہ تعداد بنے گی ساری 200. اور اس علاقے, اس تھانے کی حدود میں کتنے لوگ رہتے ہیں منیمم, اور کوئی 2.5-3 لاکھ منیمم, اور 7-7 لاکھ آبادی کا بھی ایک تھانہ ہے. اور کہاں یار 100, اور کہاں 7, 3, 2, 2.5 لاکھ. یہ جنگل ہے, جنگل. انہیں جنگلیوں کی طرح ملو, جنگلیوں کی طرح ٹریٹ کرو ان کے ساتھ. سارے مل کے یہ کتنے, چلے ایسے کر, فوج, پولیس, پیراملٹری فورسز, یہ خفیہ مخبری کے ادارے, یہ کتنے لوگ بن جائیں گے؟ ذرا بولیے میکسیمم کتنے ہو جائیں گے یہ؟ اب 12 لاکھ, 13 لاکھ, 14 لاکھ اتنے ہوں گے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. 15 لاکھ ہو جائیں گے. اور 25 کروڑ ہیں آپ. وہ ان کی تو ضرورت کوئی نہیں ہے, اور یہ طاقتور بھی نہیں ہے. آپ کی کمزوری انہیں طاقتور بنا رہی ہے. آپ کا ملک ڈوب رہا ہے. یہ بے حیائی کے اس اوج پر ہیں کہ کبھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں محسوس کرتا ہوں ناظرین اکرام, انہیں کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس سرزمین سے, نہ آئین سے, نہ قانون سے, نہ عوام سے, نہ اخلاقیات سے, نہ نیکی بدی کے تصورات سے. ورا ہے یہ, تھندے. تو آپ اسی طرح دیکھتے رہیں گے کہ آپ کا ملک تباہ کر دے, برباد کر دے, کھا جائے, پی جائے. ہم نے ٹوٹتے ہوئے ملک دیکھا. اسی طرح سہیل وڑیچ جیسے لوگ, جیدے چنگڑ جیسے لوگ, یہ مجیب الرحمان شامی جیسے لوگ, یہ سلیم صافی جیسے لوگ, یہ مبشر لقمان جیسے لوگ, یہ اور نام اس کماش کے لیتے چلے جائیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو باجی ہوتے ہیں, ماؤتھ آرگنز ہوتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے. ان کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. بس وہاں سے جو آتی ہے انسٹرکشن, ایڈوائس, یہ اس پہ کام کرتے ہیں. اس وقت بھی ایسے کر رہے تھے, بنگالیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے, لکھ رہے تھے, کالم لکھ رہے تھے. کن بنگالیوں کے خلاف؟ جنہوں نے الیکشن جیتا تھا. سب پاکستان بنایا بنگالیوں نے تھا ناظرین اکرام. پھر انہوں نے الیکشن جیتا پہلی دفعہ. آپ نے کہا جی ہم تو آپ کو حکومت نہیں دے گا, آپ کی شکل اس قابل نہیں آپ کو ہم حکومت دے. وہ منتیں کرتے رہے, وہ ترلے کرتے رہے, اور انہوں نے کہا نہیں جی بالکل نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر چڑھائی کر دی ان پہ. انہوں نے کہا ہم آپ کی نسلیں بدل کے رکھ دیں. جائیے جا کے پڑھیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, دکھاتا رہا ہوں میں آپ کو, کھول کے پڑھ کے بھی سناتا رہا ہوں آپ کو. اور پھر انہوں نے بندوق اٹھا لی اپنی ہی فوج کے خلاف جو اپنی نہیں رہی تھی. لہذا کیا ہوا, 90,000 کو وہاں سرنڈر کرنا پڑا, سر جھکے ہوئے. کیا وہ عالم تھا, آپ نے تو دیکھا نہیں. ہم نے یعنی اس وقت بھی ایک سارے کے سارے اختیارات ایک فوجی جرنیل کے ہاتھ میں تھے. تو پاکستان توڑ دیا اس نے. یہ بھی پاکستان توڑ دیں گے ناظرین کرام. میں بالکل دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, یہ بلوچستان اب عالمی طاقتوں کی کشاکش اور رسہ کشی کا میدان بننے جا رہا ہے. یہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. KPK میں بھی صورتحال یہی ہے. اب پشتون آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. وہ عبدالغفار خان پیٹتا رہا ساری زندگی بیچارہ, اور جب اس کی بات نہ کسی نے سنی تو اس نے کہا میں مر جاؤں تو مجھے پاکستان کی سرزمین پہ بھی دفن نہ کرنا. وہ جلال آباد میں دفن ہے. وہ اس کی یہ باقیات کو مت دیکھیں. یہ ایمل ولی جو اس کا پرپوترا ہے, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے غلاظت سی پیدا ہو گئی ہے. وہ ایک مرد تھا, وہ خان عبدالغفار خان, خان عبدالولی خان, وہاں تک معاملہ ٹھیک تھا. تو ساری زندگی وہ کہتا رہا, پشتونوں نے کان نہیں دھرا. انہوں نے کہا نہیں ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. اب ان لوگوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں پاکستانی بھی نہیں رہنے دیا.
وہ یا تو آزاد پختونستان یا افغانستان کے ساتھ جا کے ملنا چاہتے ہیں. یہ حالت ہے. اور میں یہ کہتا چلا رہا ہوں پچھلے آپ کو 1 سال سے کہتا چلا رہا ہوں. اس وقت مانتا کوئی نہیں تھا. میرے قریبی دوست کہتے تھے ایسی صورت، مجھے صورت ہے احوال کا مجھے علم تھا. اور بھائی زلزلہ آنے سے پہلے زلزلہ پیما پتہ چل جاتا ہے نا ان کے ذریعے کہ زلزلہ بھی آنے والا ہے یہاں. اس لیے پتہ چل جایا کرتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. 2 + 2 = 4 ہوتے ہیں، کبھی 5 اور کبھی 7 نہیں ہوا کرتے. لہذا پاکستان اس مقام پر لاکھ کھڑا کر دیا ہے انہوں نے. انہیں ڈر ہے. ناظرین کرام ایک چیز پہ کلیئر ہے، انہیں ڈر ہے، انہیں خوف ہے. یہ جو کچھ کر چکے ہیں 26 نومبر کر چکے ہیں، یہ مرید میں کر چکے ہیں، یہ 9 مئی کر چکے ہیں، یہ 8 فروری 2024 ووٹ چوری کر چکے ہیں، یہ عدلیہ کو برباد کر چکے ہیں، اداروں کو برباد. انہیں پتا ہے ہماری تو تکہ بوٹی ہو جائے گی. قوم کو ہم نے ڈرا لیا ہے. ڈرا لو بھائی قوم نو ڈرا لو. دیکھو ان کی آ رہے جی، ذرا دھیان رکھو. اگلے صرف 29 دن دیکھو بنتا کیا ہے. وہ ہے عمران خان قوم کے درمیان کھڑا انشاءاللہ العظیم ایک فاتح کی حیثیت سے، اور تاریخ کا کچرا بن کے رہ جائے گا. یہ سارے آج کے کرو فارو، سارے تکبر، ساری نحوت، سارا طاقت کا مظاہرہ دھول کی طرح اڑ جائے گا ان کا. اس وقت صرف قوم کو آزاد نہیں کروانا. ناظرین کرام جو میں کہتا ہوں میری مان لیجئے، میں ایک تجربہ کار آدمی ہوں. آپ نے فوج کو آزادی دلوانی ہے. ہاں یہ نہ ہو کہ کل کو پھر کوئی فوج کے اندر سے کوئی نکلا ایسے ہی. میرا خیال ہے کہ اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب میرا خیال رپیٹ نہیں ہوگا. یہ میرا دل کہہ رہا ہے ناظرین کرام. لہٰذا جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی آزادی، عوام کی آزادی، اس عوام میں اس مظلوم فوج کو بھی یاد رکھیں جو صرف ڈسپلن کے تحت اپنا روزی روٹی کمانے کے لیے وہاں. اب تو لوگ فوج میں جانا چھوڑ گئے ناظرین کرام ان کی وجہ سے. بددعائیں دیتے ہیں لوگ ہاتھ اٹھا کر. جنگ تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب دوں گا آپ کو میں خبریں کل کے واقعات کا انتظار کیجئے، اور اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. آج صبح کی ویڈیو میں نے بتا دیا تھا کہ عدالتوں سے کوئی امید وابستہ نہیں رکھنی. میں تمام وکلا کو اپنا پیغام پہنچاتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو. وہ سیدھی سادی خواتین ہیں، انہیں بتاؤ کہ ان عدالتوں میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ عجیب لوگ ہیں. یعنی بیل سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کا دودھ دھو لیں گے، کہاں سے آئے گا؟ چھوڑ دیجئے. لعنت بھیجیے، بھجوائیے ان سے. آپ تو نہیں لعنت بھیجیں گے وکلا حضرات، وہ اس لیے کہ آپ نے وہیں سے پیسے کمانے ہیں. آپ کا تو پروفیشن ہے. چلے انہیں سچ بتا دے کہ ان عدالتوں میں کچھ نہیں. اس وقت تقاضا ہے وقت کا کہ عدالت پہ لعنت بھیج کے اس کا بائیکاٹ کر دے. بس یہ بائیکاٹ کر کے بیٹھا ہوں میں زندہ ہوں. اگر میں بائیکاٹ نہ کرتا تو میرے زندہ رہنے کے امکانات بہت کم تھے. میں پھانسی لگ چکا ہوتا اور آج میری کوئی میرا خیال ہے 39ویں برسی ہوتی. جی جناب بائیکاٹ کر دیتا، لعنت بھیج دی تھی. ہم نے کہا مانتے نہیں ہے، جاؤ جو کرنا جو کر لو، بند کر دو سزائے موت کے سیل میں. جو سزا ہوگی لکھ کے بھیج دینا ادھر. اس قابل ہی نہیں ہو آپ لوگوں کی شکل دیکھیں. آپ کے سامنے ہم ملزم بن کر کھڑے ہوں. مجرم تو آپ ہیں، آپ تو ملزم بھی نہیں ہیں. اب مجرم جو ہے وہ کریں گے ہمارا ٹرائل. محسنوں کا، ملک قوم کے محسنوں کا ٹرائل کریں گے. کون؟ قومی مجرم. ہم نے بائیکاٹ کر دیا تھا، بائیکاٹ کرے. ناظرین کرام کچھ آپ بھی خدا کا خوف کریں، نکلے باہر، تیار کریں اپنے آپ کو. کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈر کا، خوف کا کانٹا نکال دیں. بہت مزہ آتا ہے بے خوفی کی زندگی گزارنے کا. بہت مزہ ہے. توکل کریں اللہ کی ذات پر. جب آپ اس پہ توکل کر دیتے ہیں وہ پھر آپ کو اٹھا لیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس نے آپ کو سینے سے لگا لیا ہوا ہے. وہ آس پاس کی سارے معاملات آپ کے ٹھیک کرنے شروع ہو جاتا ہے. صرف توکل اس پہ کر لیا. توکل یہ نہیں زبان سے نہیں، اندر سے کہ مولا میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، تو جانتے تیرے کم جان. پھر دیکھو. اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.